پھر لوگوں کے ذہنوں میں ہے معاذ اللہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اور یک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسری بیٹی پیدا ہو جائے، دوسری کے بعد تیسری بیٹی پیدا ہو جائے، تو لوگ اللہ کی پناہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لوگ جو ہیں اس بچیاں پیدا کرنے والی عورت کو جو ہے وہ منحوس سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، یا کسی جوان عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو لوگ اس عورت کو منحوس سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ منحوس ہے، اس کے ساتھ نکاح ہوا تھا تو ہمارا بیٹا فوت ہو گیا۔ ان سارے معاملات کے ساتھ اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں ہندوانہ رسم و رواج میں یہ باتیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اب قرآنی تعلیمات کیا ہیں؟ اللہ رب العزت کا قرآن کیا کہتا ہے بیٹی کی پیدائش کے بارے میں؟ اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے 25واں پارہ، فرمایا للہ ملک السماوات والارض، ساری بادشاہیاں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے اللہ رب العزت بانجھ رکھتا ہے۔ انہ علیم قدیر، اللہ رب العزت علم والا بھی ہے اور قدرت والا بھی ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ بیٹے دینا یا بیٹیاں دینا یہ کس کے دستے قدرت میں ہے؟ اللہ رب، بول کے بتائیے، بیٹے دینا یا بیٹیاں دینا کس کے دستے قدرت میں ہے؟ اللہ رب العزت کے دستے قدرت میں۔ اور اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا ارشاد فرمایا یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، جو زمانہ جاہلیت کے لوگ تھے، جب انہیں بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تھی، انہیں خبر دی جاتی تھی کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو رب کا قرآن کہتا ہے کہ ان کا حال یہ ہو جاتا تھا کہ بیٹی کی پیدائش کی خبر سن کے ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، پھر وہ منہ چھپاتے پھرتے تھے۔ یہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، وہ منہ چھپاتے پھرتے تھے اور وہ ارادہ کرتے تھے ام یدسہ فی التراب، کہ ہم اس بیٹی کو جو ہے وہ زندہ جو ہے وہ زمین میں گاڑ دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بیٹی کی پیدائش کو جو ہے وہ نحوست سمجھتے تھے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاں 3 بیٹیاں پیدا ہوں اور وہ ان کی پرورش کر کے ان کو اچھی جگہ نکاح کر دے ان کا، فرمایا کہ جنت میں وہ شخص میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ بلند آواز سے کہیے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص۔ آج تو لوگ برتھ کنٹرول کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی پہلی بیٹی پیدا ہو گئی تو اب پتہ نہیں آگے پھر بیٹی نہ پیدا ہو جائے تو برتھ کنٹرول کرو، وقفہ ڈال لو، یہ کر لو، کیپسول رکھوا لو، انجیکشن لگوا لو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے ہاں سب سے پہلی بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، لوگ جو ہیں وہ بیٹی کی پیدائش کو نحوست تو سمجھتے ہی ہیں، لیکن جو ماں جو ہے وہ بیٹیاں پیدا کرتی ہے اس کی زندگی بھی بڑی اس معاشرے میں مشکل ہو جاتی ہے۔ اس کی زندگی وہ لوگ اسے تانے دیتے رہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بیٹیاں پیدا کرتی ہے معاذ اللہ، حالانکہ بیٹے یا بیٹیاں پیدا ہونا یہ اللہ رب العزت کے دستے قدرت میں، اور لوگ اس عورت کو منحوس سمجھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے کسی مسلمان کو اذیت دی، اب کسی کو منحوس کہنا کتنی بڑی اذیت ہے، فرمایا کہ جس کسی نے کسی مسلمان کو اذیت دی ایسے ہی ہے کہ اس نے مجھ محمد مصطفیٰ کو اذیت دی، اور جس نے مجھ محمد مصطفیٰ کو اذیت دی ایسے ہے کہ اس نے اللہ رب العزت کو اذیت دی، اور جس نے اللہ رب العزت کو اذیت دی اللہ رب العزت اس کو ضرور جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بیٹی کی پیدائش پر جو لوگ برا بلا جانتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، بیٹے کے پیدائش کے فضائل آئے ہی نہیں،
میری نظر سے تو کم از کم نہیں گزرے۔ فرمایا کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ رب العزت آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرشتے اس بیٹی کو، اس بچی کو جو ہے وہ اپنے پروں کے نیچے لیتے ہیں، اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں، پھر وہ اسے کہتے ہیں کہ تو صنف نازک ہے، جو صنف نازک سے پیدا ہوئی ہے، اور ساتھ کہتے ہیں کہ جو اس کی کفالت کرے گا، اس بچی کی، اس بیٹی کی کفالت کرے گا اور اس کا نکاح اچھی جگہ کرے گا، اللہ رب العزت روز محشر اس شخص کا حامی و ناصر ہوگا۔ فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہو، جس کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہو۔ ہم پہلی بیٹی کے بعد جو ہے وہ ہم گہما گہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ اب دوسرا بچہ پیدا کریں یا نہ کریں۔ یہ برتھ کنٹرول کا مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، لوگ جو ہے وہ حمل ساکت کروا لیتے ہیں، لوگ جو ہے وہ حمل کو اسقاط کروا لیتے ہیں۔ یاد رکھیے جو بچے پیدا کرنے کا جو مسئلہ ہے، آپ کہیں گے جی قاری صاحب نے یہ کیسی باتیں شروع کر دیں، تو یہ سراسر جو ہے وہ شرعی مسئلہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، لا تقتلوا اولادکم، تم اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، خشیۃ املاق، کھانے کی، معیشت کی کمزوری کی وجہ سے، کہ یہ بچے پیدا ہو جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، بچے پیدا ہوں گے تو ان کی کفالت کہاں سے ہوگی، جو پیدا ہوگا وہ اپنا رزق لے کے پیدا ہوگا۔ آپ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے 18 بیٹے تھے اور 18 بیٹیاں تھیں، 36 بچے تھے حضرت علی المرتضیٰ کے، اور ہمارا مسلمان کہتا ہے نہیں جی بچے 2 ہی اچھے۔ یاد رکھیے یہ مسلمانوں کو ختم کرنے کی ایک سازش ہے، مسلمانوں کو کمزور کرنے کی ایک سازش ہے۔ اگر کسی کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹی پیدا ہوگی، ایک بیٹا پیدا ہو گیا، بیٹی بچپن میں فوت ہو گئی، بیٹے کے ہاں سے اولاد ہی نہ ہوئی، تو مسلمان کی نسل ختم ہو گئی۔ یہ نسل کشی کا ایک طریقہ ہے کہ بچے صرف 2 ہی اچھے، اور دوسرا آپ کو جو ہے وہ سرحد، آپ کی سرحد کو کمزور کرنے کا، آپ کو وطن کے، آپ کے وطن کو کمزور کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ آپ فوج میں چلے جائیں، آرمی میں چلے جائیں، آپ انٹرویو لیں فوجیوں کے، ہر فوجی یہ بتائے گا کہ جی ہم 8 بہن بھائی ہیں، ہم 12 بہن بھائی ہیں، ہم 14 بہن بھائی ہیں، ہم 10 بہن بھائی ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے، کوئی باپ یہ کہتا ہے کہ جی میرے 8 بچے ہیں، میں نے ایک بیٹا جو ہے وہ میں نے ملک کے نام پہ دیا، وہ فوج میں چلا جاتا ہے۔ اب ہوا ہی ایک بیٹا، تو باپ کہے گا کہ یار ایک کوئی تے پتر میں انہوں موت دے موچ کال دیں، تو یہ آپ کی سرحد بھی کمزور ہو جائے گی۔ اور آپ مسلمانوں کی جو ہے نسل کشی کا یہ بہترین طریقہ جو ہے وہ غیر مسلموں نے نکالا ہے۔ انہوں نے کہا جی ان کو یہ جو ہے وہ نعرہ دے دو کہ بچے 2 ہی اچھے، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بچے کثرت سے پیدا کرو تاکہ روز محشر تمہاری کثرت کی وجہ سے میں دوسرے انبیاء پر فخر کر سکوں۔ اب آ گیا مسئلہ برتھ کنٹرول کا، تو شریعت مطہرہ میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کی بیوی صحت مند ہے، بیوی صحت مند ہے اور وہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور بچے پیدا کرنے سے اس کی صحت کو زیادہ جو ہے وہ نقصان نہیں ہوتا، تو آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ بچے پیدا کریں۔ ہاں اگر آپ کی بیوی بہت زیادہ کمزور ہے یا بہت زیادہ بیمار ہے تو پھر آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ برتھ کنٹرول کر لیں، اور وہ بھی جائز طریقے سے۔ تو آج ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ برتھ کنٹرول کے نام پہ ہم نے جو ہے اپنی مسلمانوں کی نسل کو ختم کرنا شروع کر دیا ہے۔ مسلمانوں میں بے اولادی کے امراض اتنے زیادہ پھیل رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ پہ دیواروں پر لکھا ہوا ہے کہ جو ہے عورتوں اور مردوں کے پوشیدہ امراض کا علاج۔ لوگ جو ہے وہ بے اولادی کے امراض اتنے پھیل رہے ہیں، اگر کسی کے پاس ایک بیٹا ہے اور اس میں بے اولادی کا مرض ہے، یعنی کہ وہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو آپ کی نسل ختم ہو گئی۔ تو یہ مسلمانوں کی نسلیں جو ہیں وہ اس طرح، اغیار نے یہ طریقہ نکالا ہے کہ آپ دوسرے ملکوں میں جا کے دیکھیں جنہوں نے آج سے 40 سال پہلے یہ نعرہ لگایا تھا کہ بچے 2 ہی اچھے، 40 سال پہلے جنہوں نے یہ نعرہ لگایا وہ سارا کا سارا ملک خالی پڑا۔ آپ 6-6 گھنٹے 7-7 گھنٹے سفر کریں آپ کو بندہ ہی کوئی نہیں نظر آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہے تھے وہ مر گئے، اگلے جو تھے وہ آئے نہیں۔ تو وہ سارے کے سارے ملک، اب وہ حکومتیں پیسے لے کے بیٹھی ہیں کہ آپ ہم سے پیسے لیں، اگر آپ بچہ پیدا کرتی ہیں تو آپ کو 9 ماہ جو ہے وہ ہم چھٹی بھی دیتے ہیں، 9 ماہ کی تنخواہ بھی دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو بونس بھی دیتے ہیں۔ صرف آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ بچہ پیدا کریں، ہماری جو ہے وہ ملک ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے۔
لیکن وہاں عورتیں جو ہے وہ کہتی ہیں کہ نہیں بس. تو عزیز دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اولاد کثرت سے پیدا کرو اور ایسی عورتوں سے نکاح کرو جن میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ زیادہ بچے پیدا کر سکتی ہیں. تو اور دوسری بات میں نے شروع میں مسئلہ عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے دستے قدرت میں ہے. یہ کسی حکیم کے، کسی ڈاکٹر کے، ہاں آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ دوائی استعمال کریں. کسی حکیم کے، کسی اس پر جو ہے وہ توکل نہیں کرنا. توکل صرف اللہ رب العزت پر کرنا ہے. اور آج یہ جو توہمات پھیلے ہوئے ہیں، لوگ جو ہے وہ یہ بدشگونیوں کا شکار ہیں، اس کی ایک وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت پر توکل ہی نہیں ہے. قرآن کریم کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ رب العزت پر توکل کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، بس اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہوتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد سارا یہ تھا کہ ہم اولاد کی پیدائش کو منحوس نہ سمجھیں. جو ہماری ماں بہن بیٹی، پاکستان کی سرزمین پر ہم اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، لیکن یہاں پر ایسے ایسے کیسز ملتے ہیں کہ بچیوں کی پیدائش کے، یہ ابھی چند دنوں کی بات ہے، ہمارے سبزہ زار میں رات کے وقت ایک بندہ ایک تھیلا پھینک کے چلا گیا. لوگوں نے پکڑا کہ تھیلے میں کیا ہے، وہ تھیلے میں دیکھا کہ ایک نو مولود بچی تھی. تو پتہ کیا، وہ کہنے لگا جی کہ میریاں پہلے 3 تھیاں نے، ہن میں چوتھی دی پرورش کتوں کراں گا. حالانکہ جو پیدا ہوا ہے وہ اپنا رزق لے کے پیدا ہوا ہے. اسلامی معاشرے میں اس طرح کے لوگ جو ہے وہ آج بھی اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں جو بیٹی کی پیدائش کو برا سمجھتے ہیں. اور اتنے ہی واقعات ہمیں سننے کو ملتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ بیوی کو، اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں کہ جی تیسری بھی چوتھی بھی بچی ہوگی. اب وہ عورت پریگننٹ ہوتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، اس کو دھمکیاں ملنی شروع ہو جاتی ہیں کہ عید کی اگر بچی پیدا ہوئی تو تم طلاق دے دینی ہے. اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اور سائنس جو کہتی ہے، ایک تو اللہ رب العزت کے دستہ قدرت میں ہے نا کہ فرمایا کہ وہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانج رکھتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے. اور اگر آپ سائنس کو مانتے ہیں تو سائنس کہتی ہے کہ بچی ہو یا بچہ ہو، ٹھیک ہے، یہ مرد کے جو ہے وہ کھاتے میں آتا ہے کہ مرد کا جو مادہ ہے اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اس نے بیٹی بننا ہے یا بیٹا بننا ہے. تو آج ہم جو ہے وہ عورتوں کو طلاقیں دے دیتے ہیں، عورتوں کو بلیک میل کرتے ہیں، عورتوں کو منحوس سمجھتے ہیں، عورتوں کو جو ہے وہ ہم اس بیچاری کی زندگی جو ہے وہ خراب کر کے رکھ دیتے ہیں کہ اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ اس کے شکم سے جو ہے وہ بیٹی پیدا ہوتی ہے. تو یہ اسلامی معاشرہ ہے. اسلامی معاشرے میں کامیابی صرف اسی میں ہے کہ ہم اسلامی طرز کے مطابق زندگی گزاریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزاریں، کوئی بھی بدشگونی نہیں. اور لوگ جو ہیں وہ قرآن سے بھی فال نکالتے ہیں. لوگ فال ایک تو نکالتے ہیں نا طوطے سے، طوطا بھی اب بندوں کی قسمت کا حال بتاتا ہے. اب تو لوگوں نے چھوڑنا شروع ختم کر دیا. یہ جو اخبار میں آپ دیکھیں، اخبار میں جو ہے وہ ستارے آپ کا حال بتا رہے ہوتے ہیں. یہ سارے کے سارے اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور کچھ ہمارے جو ہے وہ محترم بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں قرآن سے فال نکالتا ہوں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام محمد رضا خان نے لکھا ہے کہ قرآن سے فال نکالنا بھی غلط ہے. طوطا تو بڑی دور کی بات ہے، اب قرآن سے فال نکال لے تو قرآن سے فال نکالنا بھی غلط ہے. ہاں آپ کا بھروسہ صرف اللہ رب العزت پر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے، اور تقدیر کی 2 قسمیں ہیں، ایک تقدیر مبرم ہے اور ایک تقدیر معلق ہے. مبرم وہ ہے جس میں چینجنگ ہو ہی نہیں سکتی، اور معلق وہ ہے آپ کے اچھے اور برے کردار کے ساتھ، آپ کے اچھے اور برے اعمال کے ساتھ اس میں چینجنگ ہو سکتی ہے. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، والدین کی خدمت کرے گا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تب تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک 10 گنا خدمت اس کی اولاد اس کی نہیں کر لے گی. یہ اچھے اور برے اعمال کے ساتھ آپ کی تقدیر معلق ہو گئی، لٹک گئی. اور اس کے برعکس فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرے گا، اپنے والدین کو جو ہے وہ گالیاں دے گا، ان کو تکلیف اور اذیت پہنچائے گا، تو تب تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک 10 گنا سلوک اس کے ساتھ اس دنیا میں نہیں ہو جائے گا. تو یہ سارے جو ہے تقدیر آپ کی اللہ رب العزت کے دستے قدرت میں ہے. ایک تقدیر وہ جو لکھ دی گئی اس میں چینجنگ ہونی نہیں ہے، اور ایک تقدیر وہ
جو آپ کے اعمال کے ساتھ معلق ہے. آپ نمازیں پڑھیں, ہاں اچھی جو ہے شگون, اچھا شگون لینا, یہ بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. آپ اچھا شگون لیں. آپ اچھا شگون کیسے لے سکتے ہیں کہ آج صبح اٹھ کے میں نے قرآن کی زیارت کی تھی, انشاءاللہ میرا آج سارا کا سارا دن اچھا گزرے گا. آج صبح اٹھ کے میں نے جو ہے وہ نماز پڑھی تھی, نماز پڑھ کے میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے تھے, آج میرا سارا کا سارا دن اچھا گزرے گا. یہ اچھا شگون ہے. ہاں اس طرح آپ اچھا شگون لے سکتے ہیں. لیکن یہ برا شگون ہے کہ آج صبح جو ہے وہ گاہک سودا لے کے نہیں, پہلا گاہک سودا لے کے نہیں گیا تھا تو آج سارا دن دکانداری خراب رہے گی. یہ کیا بات ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی بلی رستے سے گزر گئی تو سارا دن خراب گزرے گا. اگر کسی کی ایسے شخص کی آواز سن لی یا ایسا شخص دیکھ لیا, یا کسی حاملہ عورت نے کسی میت کو دیکھ لیا تو یہ اس کے لیے برا ہے. تو اس طرح کے شگون جو ہیں ہمارے معاشرے میں بڑے مشہور ہیں. میں نے ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا تو کوئی شخص جو ہے نا وہ ہمارے اہل خانہ میں سے وہ چارپائی اٹھانے لگا. تو وہ کہنے لگا بچہ پنا کر لا. میں کیا ہے؟ کہندا جی بہت چارپائی دا سایہ بچے تے پوے تے وہ بچے واسطے اچھا نہیں ہوندا. یہ کہاں سے ہم نے اسلام میں داخل کر لیا؟ ان ساری چیزوں کا اسلام کے ساتھ, اگر جوتی اتارتے ہوئے جوتی الٹی ہوگی, نہیں جی آج میرے نال برا ہونا ہے. کیوں جی؟ کہ جوتی الٹی ہوگی, آج مجھے لگتا کہ تو چھڑکاں پہن گیا کہ تو گالاں پہن گیا. یہ ہمارے معاشرے میں مشہور ہے. ان ساری چیزوں کو ہم نے اپنی نسلوں میں سے نکالنا ہے. اگر کوئی خالی کینچی چلا رہا ہو تو اس کے گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے. اگر کوئی بیٹھا پاؤں ہلا رہا ہو تو اس کے گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے. یہ ساری بدشگونیاں ہیں. ان بدشگونیوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اس حدیث پاک پر بات ختم کرتا ہوں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بدشگونیاں لے گا, یعنی اس طرح کے عقائد رکھے گا, اس طرح کے اس کے ذہن میں خیال بستے رہیں گے, فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی مسلمانوں کے گروہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بدشگونی حرام ہے. جو حرام کا ارتکاب کرتا ہے مسلمانوں کے گروہ کے ساتھ اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بدشگونیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو حقیقی تعلیمات اسلام ہیں ان کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.